سارے عذر تو نہیں بتائے جاتے نا، سارے بتائے جاتے ہیں، سارے نہیں بتائے جاتے۔ اللہ کی رحمت زیادہ ہو، تھوڑی تکلیف آ جائے تو اللہ کی شکایت کرے لوگوں کے سامنے، مجھے یوں ہو گیا، مجھے توں ہو گیا، مجھے یوں ہو گیا، تو لوگ اگر مصیبتیں ہٹائیں گے کہ بیچارے کو ہو گیا ہے، بس بیچارے اس سے ہٹ جائے گی مصیبت، اللہ شفا دے دے، ایسے اوپر سے کیا دے اللہ شفا دے تو ہو جائے گی شفا۔ ایک تو اللہ سے شفا دے سے جا کے 2 رکعتیں پڑھے، صدقے کرے، خیرات کرے، دیکھ شفا ہوئی نہیں، پھر دیکھے اس کو آ کے اس کو ٹھیک ہو گیا نہیں ہو گیا، فٹ ہو گیا سیٹ ہو گیا نہیں، لیکن یہ پھر جا کے 2 رکعتیں پڑھے، پھر آگے یہ نہیں کرتے بس ایسے، ہاں اچھا اللہ شفا دے، اللہ شفا دے، ایسی شفا دے اللہ، ایک کوئی کرنے ایسے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو پیسے بھی دیتے ہو، اس کے مکھن بھی لگاتے ہو، پھر شفا اللہ دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کتنی تواضع کرتے ہو، یہ کرتے ہو، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کرم کریں، ڈاکٹر صاحب آپ کی مہربانی اللہ کرے گا، پھر ڈاکٹر کرے گا، وہ تو فیس کے واسطے کر رہا ہے، تمہیں شفا کے واسطے کر رہا ہے، تم فیس مت دو، دیکھو دوائی تم کو صحیح دے گا، کہ جاؤ جاؤ بابا اللہ کرم کرے گا۔ تو میری بھی سنو، بس اپنی چلاتے ہو، میں ساری باتیں نہیں بتا سکتا ہوں، کچھ بیمار بھی ہوں، کچھ ایسے تو تھوڑا عذر بتانا پڑتا ہے کہ بھائی آتے ہیں محبت سے دور سے، تاکہ ان کو پتہ چلے بیٹھنا تو بہت چاہتا ہے تو کچھ عذر کی وجہ سے نہیں بیٹھتا ہے، تو کم از کم تھوڑی سی دعا تو ان کے منہ سے نکلے گی، زیادہ نہیں صحیح۔ اور جو غائب کی دعا ہوتی ہے، آقا جی کہتے ہیں زیادہ قبول ہوتی ہے، منہ کی دعا زیادہ قبول ہوتی نہیں ہوتی، اس کو چھوڑ دیں۔ آقا جی جو پشت کے پیچھے دعا کرتا اسرع و اجابہ، بہت تیز قبول ہوتی ہے، یہ میرا تجربہ ہے۔ اس کے لیے اگر غائبانہ دعا کرتا ہوں ماشاءاللہ خبر آ جاتی ٹھیک ہو رہا ہے۔ کروڑ پتی دنیا کے پیسے ہیں، لیکن جو نعمت ایمان، نعمت قرب، خدا تعالیٰ کی یاد میں رہنا، خوف میں رہنا، ہر وقت وہ سوچنا، ہاں جی، یہ کروڑوں پدموں پتی سے بھی زیادہ نعمت ہے کہ ایمان کے تقاضے کا خیال رہنا، کہ ایمان لے کے مروں، کیونکہ دنیا میں تو انسان سب چھوڑ کے مرے گا، لیکن ایمان بھی چھوڑ کے مرا تو سمجھو اس کا کھانا خراب ہو گیا ہمیشہ کی۔ آقا جی کہتے مومن مرتا ہے اس کو راحت ملتی ہے، لیکن ایمان لے کے مرے گا تو مومن بنے گا نا، تو مومن بن کے مرے نا، نماز وہ نہیں پڑھتا ہے، دروشی وہ نہیں پڑھتا ہے جی، اور جو چیز خدا کو راضی کرنے وہ نہیں کرتا ہے، تو وہ کہاں ایمان پر مرے گا۔ نبی کریم کی حکمت سنت ہے داڑھی شریف، داڑھی وہ نہیں رکھتا ہے، تو آقا جی کو داڑھی سے محبت ہے، حکمت کا داڑھی مونڈتے ہیں اور مونچھیں رکھتے ہیں، آقا کا مونچھوں کو کاٹو داڑھی کو رکھو۔ آقا سے محبت کرنا تو ان کی باتوں پہ چلنا ہوتا ہے، ان کے دل کی خوشی کو حاصل کرنا۔ خدا کی قسم دونوں جہاں تمہارے قدموں میں گریں گے اگر آقا کو خوش کر دیا، کیونکہ جو آقا کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نہایت مہربان ہو جاتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا نبی کریم کی محبت کے تقاضے کو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو ان کی بات مانے گا اور ان کے تابع ہو کے چلے گا اس نے خدا کی بات مانی۔ کیسے خدا نے کہا، اس چیز کا خیال کریں تو پھر تمہارے حالات بدلیں گے۔ اتنے بے ایمان ہیں اندر سے، خدا سے بے ایمان، عقیدہ نہیں، نبی سے بے ایمان، عقیدہ نہیں، جاوید پر عقیدہ، ہاں پھر شیخ امین پر عقیدہ، جلدی شیخ امین کو بولو مجھے یوں ہو گیا توں ہو گیا، شیخ امین کرے گا اللہ کرے گا۔ شیخ امین ایک چٹھی رسان ہے، اگر شاید سچا ہو وہ تم کو رستہ بتا دے گا کہ آقا جی کا طریقہ یہ ہے، اس پہ چلنا نہ دل سے، تھوڑا چلنا تو حکم رکھنا خدا پر ابھی ہوتا ہے۔ کیا خدا کے لیے کیا تم نے تمہارے خاندان نے؟ ساری عمر دنیا کو پوچھتے رہے ہو، گھر میں بے پردیاں، باہر بے پردیاں، لوگوں کے عیب نکالنے اور اوپر سے ایسے کرنا۔ دوبارہ ایسے کیا نا، خدا نہ کرے تو جڑ سے بھی اکھڑ جائے گی۔ اور خدا کے ساتھ ادب سے رہنا چاہیے۔ ابھی خدا تیری آنکھیں لے لے تجھے پتہ چلے گا، ابھی تجھے کوئی بیماری خدا ڈال دے، اچانک ہیضہ لگ جائے بھی مر جائے گا، یا مرتے دم تک خدا ایسے بیماری لگا دے لا علاج کر دے گا۔ خدا کو انسان سے پکڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے، دیر لگتی ہے، ہاں
تو خدا ڈھیل بہت دیتا ہے، اور ڈھیل سے تکبر کرتا، میں یہ پڑھتا ہوں، میں وہ پڑھتا ہوں، میں سید آل رسول ہوں۔ سید آل رسول تو خدا کے سامنے نبی تیرا وزن ہو گیا، وہ لوگ تیرا ادب کرتے اور تو فرعون بنتا جاتا دن بدن۔ تو کہتے فرعون بنتا یہاں مت آیا کر، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ سے ہر چیز آسانی سے ہو جائے، مشقت نہ ہو۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت اور عشق، خدا مفت میں سب کچھ دے دیتا ہے، مفت میں، فی سبیل اللہ۔ ہم فی سبیل اللہ کہتے ہیں، بس آقا کا نام لیتے ہیں، اللہ کو نبی سے محبت ہے تو خدا بھیج ہی جاتے ہیں، ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ کبھی ادھر پیسہ چھپاتے ہیں، کبھی بینک میں چھپاتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں یار کدھر کریں یار، بڑے آتے ہیں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، بغیر سوال کے، اور لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں، پھر علیحدہ بھی بھیجتے، کہتے مسئلے بھی حل ہوئے اور خدا تمہاری عمر برکت دے، تو مرے نہ کروڑ سال زندہ رہے تاکہ ہمیں مسئلے حل ہو۔ دیکھا؟ تو میرا عقیدہ خدا نبی پر ہے، جس کا عقیدہ خدا نبی پر ہو جاتا اس کا بھی ہو جائے۔ خدا کا نبی کا در بس میں سب کے لیے کھلا ہے، لیکن تم کو طریقہ سکھاتا ہوں، طریقے سے ہوتے ہیں، بے طریقہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال 5-7 منٹ رہ گئے ہیں، میں سورۃ یاسین پڑھ لوں، نماز کی تیاری کرو، پھر بعد میں اگر میں بیٹھ سکا تو آپ سے گپ شپ لگاؤں گا، اور جو نہیں بیٹھ سکا پھر ملیں گے، گل کھلیں گے انشاءاللہ۔ تو تیاریاں کرو، اور میں بھی اپنا کچھ یاسین شریف پڑھ لوں گا، جس سے وضو کرنا وضو کرے جا کے۔ وہ خود بھی کبھی نہیں سنبھلتے، کبھی سنبھل جاتے ہیں خود بھی، اور وہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے ان کو معافی ہوتی ہے، کوئی جان کے کہے تو کافر ہو جائے، وہ نہیں کافر ہوتے، وہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے کافر، ان کو معافی میں رکھا جاتا ہے۔ جیسے آگ میں لوہے کو ڈال دو، لوہا لال سرخ ہو جائے، لوہا بولے میں آگ ہوں، آگ ہے لیکن اصل میں آگ نہیں، لوہا ہے، آگ نے اس کو ایسا کر دیا تو اس کو بول سکتا ہے میں آگ ہوں، لیکن اصل میں لوہا ہے، آگ نہیں۔ ایسے ان کو ہو جاتا ہے، کبھی سنبھلتے ہیں کبھی نہیں سنبھلتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسے کہا یہ میرا باطن باہر سمجھا، میرے اندر کون سمایا۔ آگے کیا بتاؤں، ایسی باتیں بولتے نہ بولنے والی، میں بھی تو میں، تو بھی تو میں، سب کچھ تو نہیں ہو سکتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، نہ کوئی اسی سے پیدا ہے، نہ کسی سے پیدا ہو، نہ اس کا ہمسر کوئی ہے۔ یہ فرما رہے میں بھی تو میں، تو اسی کو، دونوں ایک کوئی ہیں، محبت اسی دونوں ایک کوئی ہیں۔ تو ان کو معافی میں ہوتا ہے۔ اس لیے امام غزالی نے بھی کہا، اولیاء نے بھی کہا، وہ الفاظ کہتے ہیں ان کو ترقی ہوتی ہے، محبت کے نشے میں ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ لفظ کہے کافر ہو جاتا ہے خدا کا، اسی جان بوجھ کر ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ان کو معافی ہے ان کے، جیسے دوسرے نے کہا انا الحق، تو بھی حق میں بھی حق، ایسا نہیں ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہوتا ہے۔ ان کے پاس اثر ہوتا ہے، کوئی گڑبڑ کرے نا اس کو پتہ چلتا ہے، اس کا دل بند ہو جاتا ہے، اس کا قہر خدا نازل ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں۔ سچے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ذرا دل میں خیال لاؤ نا، فیض بند ہو جاتا ہے۔ آقا جی پر خیال لائے، یا وہ شیخ جو واصل ہو اس پر خیال لائے، فیض بند ہو جاتا ہے۔ بڑا خیال کرے، وسوسے آتے رہیں گے لیکن ان کی موافقت نہ کرے، نہ سوچے نہ موافقت کرے، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ گزر رہا تھا عرب میں، کسی کا کہاں جا رہے ہو، کہتے کو نہیں پتہ جبے میں کون ہے، ان کا کون ہے، اللہ تو جا رہا ہے، کہا اللہ تو جا رہا ہے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ان کی دنیا علیحدہ ہے، تو ان کی باتوں میں دخل نہ دے، خاموش رہے بس، واللہ عالم۔ اور نبی کی شریعت اور جو ایسا ہے اس سے نہ ہٹے۔ ہاں کہ تم ہوش میں ہو، تمہارے حواس ہیں، ان کے حواس نہیں رہتے،
اور بازوں کے رہتے ہیں، اور جن پہ کرم کیا ان کو احسان جتلایا، کہا تم شکر کم کرتے ہو، تم کو ہوش میں رکھا، شعر میں رکھا، قرب میں رکھا، ورنہ تم ایسے نہ بیٹھے ہوتے جیسے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے تم کو سنبھالا، تم کو شہر میں رکھا، قرب میں رکھا، ہوش میں رکھا۔ ہاں، پھر وہی سنبھالتے ہیں، کچھ سنبھل جاتے ہیں، پھر تربیت میں چلتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس شیخ کا اندازہ ہوتا ہے باتوں سے نہیں، جب اس سے دل جوڑتا ہے اس کو ہر طرف سے بہار، رزق، خیر، کہتے ہیں یار یہ کون آدمی ہے؟ ہم یہی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، کہتے تھے اس سے جب لا الہ الا اللہ لی ہے، درود شریف لیا ہے، جڑا ہوں، ہر طرف رحمت کے دروازے خیر ہی خیر آ رہے ہیں، ادھر سے اس کا عقیدہ بنتا ہے۔ اور بعض کا خدا نہ کرے اگر مخالفت کرتا ہے، ہر خیر رک جاتی ہے، دنیا آخرت پستی میں جاتا ہے، پھر بڑا وہ ڈرتا ہے، کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر بولتا ہے یہ دیکھنے میں تو دکھتا ہے لیکن یہ کچھ اور ہی ہے، یا یہ اللہ ہے یا یہ محمد ہے، یہ کون ہے؟ بس اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ بعضوں کا دماغ ایسے ہو جاتا ہے، معافی میں ہوتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ حجابات ہٹ جاتے ہیں، اللہ کا معاملہ علیحدہ نظر آتا ہے، شیخ کا علیحدہ، آقا کا علیحدہ۔ اس لیے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، جن کے حواس صحیح ہیں وہ کفر میں چلے جاتے ہیں، اور جن کے حواس نہیں ہیں وہ کچھ بھی کہیں معافی ہے ان کو، اس لیے وہ ہوش میں نہیں ہے۔ جن میں ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کن کو معافی ہوتی ہے۔ تو ایسے واقعات ثابت ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے جس پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور اللہ کی معرفت کا فیض کھلے تو خدا کرے اس کے حواس ٹھیک رہیں، نہ کہ جنگل میں جا کے بیٹھ جائے۔ ہاں ہاں، ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، گھر میں کھانا پینا بھول جاتا ہے، کھانا پینا، صبح کیا کھایا تھا، آپ کیا کھاؤں گا نہیں پتہ چلتا اس کو چکر آتے ہیں، چکر۔ تو جلدی کا برداشت کرنا، اگر چکر برداشت کر جائے ہاں جی تو پھر آہستہ آہستہ آقا کا سامنے آ جاتا ہے، تو اتنی طاقت نہیں ہوتی، وہ چکر کھا کے پھر ایسے ہو جاتا ہے، تو اس کو دعائیں دی جاتی ہیں، یہ پڑھو یہ پڑھو، لیکن کہتے محسوس ہو رہا تھا میں کسی کے پاس تھا، کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ خدا کا یہ قسمت کے یہاں سے نا کرم کے تقاضے سب پہ کھلے ہیں، پھر اس کا یقین جو بنتا ہے نا وہ کوئی دنیا نہیں توڑ سکتی، کوئی دنیا، کیونکہ آقا اس سے یقین بنانے کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن جب تک شیخ سے نہیں جڑے گا وہ معاملہ نہیں بنے گا۔ بالاتفاق تمام اولیاء اللہ کے بالاتفاق پہلی سیڑھی فنا فی الشیخ۔ وہ شیخ ایسا ہے نہیں ہے، وہ اللہ جانے، لیکن اصول ایسا ہے۔ باقی اس بات کو رہنے دیں، پھر ہم لوگ اپنا گانا گائیں، ٹھیک ہے؟ چلو بھائی گانا گائیں اپنا، چلو۔ بس ایک پل میں کیا سے ہے کیا کر دیا ہے، بس ایک پل میں کیا سے ہے کیا کر دیا ہے، بس ایک دیکھو پل۔ اس کی قسمت ایک پل میں گیا تھا، بس زیارت کر دیں ایک پل میں، تو حیران ہو گیا تو وہاں تو اتنی قبر آقا جی بیٹھے ہوئے ہیں، تو قبر تو ہی نہیں ہے، اور پھر سے گفتگو، پھر دیکھو ایسا کمال آقا جی جس سے بات کریں دوسرا نہیں سنتا، مجمع میں بات چیت ہو رہی کسی کو پتہ ہی نہیں، کہا کچھ امانتی ہو، کچھ امانتی ہو، ہماری امانت پہنچا دو، آگے بھی باتیں ہیں، بس میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، تمہارے شوق کے لیے کرتا ہوں۔ تو آقا کو ایسے نہ سمجھے اس لیے لوگ زندہ مرتے ہیں، آقا کا امتیاز ہے، حیات النبی کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور جو اختلاف کی کتابیں لکھتے ہیں ایسی لکھتے ہیں اس سے وسوسے آئیں گے، دیوبندی بھی لکھتے ہیں، بریلی بھی لکھتے ہیں، یہ مناظر کتابیں نہ پڑھا کریں، اگر تم کو وسوسے شروع ہو گئے نا پھر یہ طریقہ تم پہ نہیں کھلے گی مرتے دم تک۔ ہاں
پھر تم میں سوال جواب شروع ہو جائیں گے. طریقت میں سوال جواب منع ہے سخت. جتنی سمجھ آ جا جو نہ آئے اس میں کہنا واللہ عالم بالصواب. اس میں پڑھنا نہیں ہے، بحث نہیں کرنی ہے. کہ مولوی لوگ بھی بحث کرتے ہیں اس لیے ان پر کھلتا نہیں ہے. جہاں تک سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، اور جو کچھ کھل جائے شیخ کے سوا کسی کو نہ بتا میں نے ایسے دیکھا یا ایسے ہوا. پھر سے اس کو بتائے گا یہ کیوں ہوا، یا تمہارا خیال ہے، کچھ تمہاری سچ ہے، کچھ سچ تو نہیں ہے لیکن تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بات ایسے نہیں ہے ایسی تھی، ایسے ہوا ہے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ طریقہ جو رکھا ہے یہ کائنات سے علیحدہ ہے. اس میں معرفت پڑھانے سے نہیں ہوتی، اس میں معرفت فیض سے ہوتی ہے. جیسے کوئی گیا کتابیں اٹھانے کے کچھ مسئلہ دیکھنا تھا تو سچا تھا طریقت میں، کہتے حجابات ہٹے، آقا جی نے اس کو روکا گا کتابیں مت لو، خود سمجھ میں آ جائے گا، یعنی آہستہ آہستہ. تو پھر وہاں سے وہ واپس آ گیا، کتابیں نہیں لی اس نے. کہ جو کتابوں سے معرفت پڑھتے ہیں یہ اکثر خدا نہ کرے بھٹک جاتے ہیں، مفہوم غلط سمجھتے ہیں، مطلب نہیں سمجھتے، مطلب غلط لیتے ہیں. تو جہاں تک قرآن حدیث کے مطابق سمجھ میں آئے لیں، جہاں سمجھ میں نہ آئے قرآن حدیث کے مطابق نہیں لگتا ہے اس چیز کو غلط نہ کہیں اس کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے، واللہ اعلم. اس کو غلط نہ کہیں لیکن اس میں پڑھے مت. تو طریقت امیدیں کھل جاتی اس میں. جو اس میں پڑھ جائے پھر کہے گا یہ غلط ہے، فلانا عالم نے نہیں لکھا، فلاں طریقت والے نے لکھا. یہ بحث کے معاملے نہیں ہے. ہاں طریقت میں اندھا ہو کر چلنا پڑتا ہے، یہ رستہ اندھا ہو کے چلنے کا. لیکن خدا کرے جو ملے نا وہ ایسا نہ ملے کہ دھوکے باز. اس میں دھوکے بھی بڑے ہوتے ہیں طریقت میں. ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں. ہاں کئیوں کو گمراہ کیا ہے لوگوں نے. ہاں تو خدا کرے کہ اس کی علامت ہوتی ہے. موٹی موٹی علامتیں بتا دوں. موٹی موٹی علامتیں یہ ہیں کہ جس شے کے ساتھ جڑو دیکھو طاعت میں تمہارا دل زیادہ لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کو دل کرتا ہے، اچھے عمل میں دل جیسے جلدی چلتا ہے، اور گناہوں سے دل تو تمہارا رکتا ہے کہ سر نہیں جانا چاہیے. سمجھو اس میں علامت ہے. خیر اس کا ساتھ رہو، یہ علامت ہے. باتوں سے نہ جاؤ کسی پر. تم دیکھو تم پر اثر کیا پڑتا ہے. اگر تم پر اثر پڑتا ہے کہ تم پہلے بے نمازی تھے، نماز کو دل کرنے لگ گیا، تم پہلے گناہوں سے ہٹتے نہیں تھے، اب گناہ سے تمہاری جان نکلتی ہے، ہاں سمجھ جاؤ یہ آدمی انہی میں سے ہوگا. اس کا ساتھ پھر آگے تم کہو اگر یہ علامتیں نہیں ہیں اس کے قریب نہ جائیں. چاہے سارا قرآن تم کو سنائے، ہزار تم کو کرامتیں سنائے، نہیں جانا ہے جب تک کہ تمہاری حالت نہ بدلے اندر سے دل کی. تو دل کی حالت کوئی نہیں بدل سکتا خدا کے سوا. اور خدا جس کو دل حالت کی بدلنے کی دیتا ہے اس میں فیض محمد رکھ دیتا ہے. تو اس فیض محمد سے اس پر اثر ہوتا ہے تو اس کا دل مان جاتا ہے. اس کے ساتھ جڑتا ہوں تو خیر کے کاموں میں تیزی آتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ علامت ہے موٹی موٹی، باتوں سے نہیں، کتابوں سے نہیں. اچھا بھائی میرا خیال نماز پڑھ لیں. ہاں جی پھر میں آپ کو اگر بیٹھ سکا، نہیں بیٹھ سکا تو پھر آپ خدا حافظ، میں بھی خدا حافظ. پھر اللہ ملائے گا ہم کو ادھر بھی ادھر بھی انشاءاللہ.